آج ہم اسٹڈی کریں گے فیکٹرز نیسیسری فار بوتھ اینیملز اینڈ پلانٹ سروائیول، یعنی کہ ہم ان ضروری چیزوں، ان اہم فیکٹرز کی بات کریں گے جو جانوروں کے لیے اور پودوں کے لیے بہت ضروری ہیں، یعنی کہ ان کے سروائیول کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ پہ، دنیا پہ دو طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی ٹو ٹائپ آف تھنگس جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں ہماری زمین کے اوپر۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون کون سی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں لیونگ، جنہیں کہ جاندار کہا جاتا ہے، اور نان لیونگ جو کہ بے جان اشیاء ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں لیونگ کی، یعنی کہ جو کہ جاندار اشیاء ہیں، انہیں ہم دو مین پارٹس میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہم دو بڑے گروپس بنا سکتے ہیں۔ اور وہ گروپس کون سے ہیں؟ وہ ہیں پلانٹس اور اینیملز، یعنی کہ جو جاندار اشیاء ہیں، اگر ان کے دو گروپ بڑے بنائے جائیں تو اس میں پودے اور جانور آتے ہیں، اور ہم انسان آتے ہیں۔ پودے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جس میں درخت بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کی فصلیں آتی ہیں۔ اور جانوروں کی بات کریں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جیسا سے مرغی ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ بیل ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو پرندے ہیں، یا پھر کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سارے کے سارے جانور آتے ہیں۔ اور ہم جو انسان ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم بھی لیونگ ہیں، جاندار ہیں۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ جو پودے اور جانور ہیں، ان کو زندہ رہنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پودے اور جانور جو ہیں، ان دونوں کو ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں سن لائٹ کی، یعنی کہ سورج کی روشنی کی، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر بھی لائے ہیں جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ پودے کیا ہیں؟ یہ جاندار ہیں، تو اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے، پودے کو سن لائٹ بھی چاہیے، یعنی سورج کی روشنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے؟ واٹر چاہیے، پانی چاہیے، اسی طرح سے فوڈ چاہیے، خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ اور پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، لیکن ہم جو ہے بہت سارے پودوں کو، فصلوں کو کھاد بھی ڈالتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں۔ تو کھاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ان کے لیے فوڈ ہے۔ اسی طرح سے اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایئر، یعنی کہ ہوا۔ اب یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یہ نہ صرف پودوں کو چاہیے ہوتی ہیں، بلکہ یہ جانوروں کو بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے سن لائٹ ہے، پانی ہے، ایئر ہے اور فوڈ ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور ڈائیگرام لے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم پودے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم جانور کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار جو بیسک چیزیں ہیں، ان کے بغیر جو لیونگ آرگینزم ہیں، جو جاندار ہیں، وہ سروائیو نہیں کر سکتے، وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی دونوں کو چاہیے ہوتی ہے، پودوں اور جانوروں کو۔ اور پودے جو ہیں وہ سن لائٹ کی موجودگی میں، سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پودے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ گیس ایکسچینج ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بات کی کہ پودے جاندار ہیں، اور جاندار کیا کرتے ہیں؟ سانس لیتے ہیں۔ اور سانس لینے کے لیے انہیں کیا چاہیے؟ آکسیجن چاہیے، جو کہ ہوا میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بریدنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایئر۔ تو یہاں پر ہم نے بات کر لی سن لائٹ، ٹھیک ہے، ہم نے بات کی تھی کہ فور بیسک نیسیسٹیز ہیں، جس میں سے ایک سن لائٹ ہے، دوسرا ہم کہہ رہے ہیں ایئر ہے، کیونکہ ایئر میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے، اور یہ چاہیے ہوتی ہے پودوں کو اور جانوروں کو۔ پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اور آکسیجن چاہیے ہوتی ہے سانس لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ فوڈ، یعنی کہ خوراک چاہیے، کھانا کھائے بغیر ہم زندہ
نہیں رہ سکتے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ فوڈ ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پانی کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے. پانی جو ہے وہ بہت ہی ضروری، بہت ہی اہم چیز ہے. تو یہ جو چار ہیں یہ بیسک ضرورتیں یا بیسک نیسیسٹیز ہیں لیونگ آرگینزمز کی، جانداروں کی، جن کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا فیکٹرز نیسیسری فار بوتھ اینیملز اینڈ پلانٹس سروائیول کے بارے میں.